قرآن حکیم ایک دائمی معجزہ ہے، یہ اپنے قاری پہ نزول کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خوبصورتی اور اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ یہ کتاب کسی کامن مین سے انٹلیکچول ڈیبیٹ نہیں کرتی اور کسی انٹلیکچول ذہن کے ساتھ کامن ٹاک نہیں کرتی۔ اگر کوئی میڈیکل سائنسز کا ایکسپرٹ اس کا مطالعہ کرتا ہے تو میڈیکل سے ریلیٹڈ بڑے اہم کلوز اسے ملتے ہیں۔ اگر کوئی کاسمولوجی کا ایکسپرٹ اس کا مطالعہ کرتا ہے تو علم الحیات کے متعلق بڑے اہم فیکٹس اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی خوبصورتی ہے کہ جس درجہ عقل کا ذہن اس کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے اسی درجہ علم کے مطابق وہ اسے ٹریٹ کرتا ہے۔ بڑے کم تر درجہ ذہن کے لوگ تھے جنہوں نے یہ تخصیص کی کہ یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے۔ بھلا بتاؤ اس دنیا میں کوئی شے ایسی ہے جو اللہ نے نہ بنائی ہو؟ کیا اس زمین کو اللہ نے نہیں بنایا؟ تو پھر جغرافیے کا علم بھی اللہ کا علم ہوا نا۔ کیا اس زمین کے اندر جو گریوٹی ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے نہیں ہے؟ تو پھر فزکس کا علم بھی اللہ کا علم ہوا نا۔ کیا ایٹمز کے اندر الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون کی گردش خدا کی حکم کے مطابق نہیں ہو رہی؟ کیا سب اٹامک لیول کے اوپر جو تبدیلیاں چل رہی ہیں وہ خدا کے حکم کے تابع نہیں ہیں؟ تو پھر کیمسٹری کا علم بھی اللہ کا علم ہوا نا۔ کیا آسمان کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نہیں ہو رہی؟ پھر کاسمولوجی کا علم بھی اللہ کا علم ہوا نا۔ وہ کہتا ہے میرے بندے بھلا کون ہے جو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیقات کے علم پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ تو پھر کون کر رہا ہے تخلیقات عالم پہ غور و فکر؟ تو پھر یہ کہنا کہ قرآن حکیم عقائد و عبادات اور ڈکٹیشنز کی کتاب ہے صرف یہ درست نہیں۔ آپ کے اندر کتنی کیوریوسٹی ہے؟ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا علم ایگزسٹ نہیں کرتا جو قرآن حکیم کے اندر موجود نہ ہو، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنی کیوریوسٹی ہے، آپ میں کتنا تجسس ہے، آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کتنی انفارمیشن۔ یہ غور و فکر کرنے والوں کی کتاب ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ آیت آپ کسی بایولوجسٹ کو پڑھائیں، کسی ہارٹیکلچرسٹ کو پڑھائیں، کسی انوائرمنٹلسٹ کو پڑھائیں، وہ آپ کو بتائے گا کتنا بڑا راز کھل گیا ہے۔ کلٌ فی فلک یسبحون والی آیت کسی کاسمولوجسٹ کو پڑھائیں، وہ آپ کو بتائے گا کتنی بڑی گتھی سلجھ گئی ہے۔ عام بندے کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ آپ اس سے عقائد سیکھنے کے لیے آئیں، یہ آپ کو عقائد سکھائے گا۔ آپ اس سے تاریخ سیکھنے کے لیے آئیں، یہ آپ کو تاریخ پڑھائے گا۔ آپ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھنے آئیں، یہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بتائے گا۔ آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی پریشانی ہے، کوئی سوال ہے، کوئی تجسس ہے، یہ کتاب آپ کی کیوریوسٹی کو ٹیکل کرے گی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ آپ کتاب کو کھول لیں اور پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے ہر سوال کا جواب وہاں پہ ملے گا، ہر ایک کیوریوسٹی کا جواب آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ بڑا ایک مزیدار سا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہے تو ان کے دوست تھے آگے، محبت کے اندر کوئی بڑی شدید قسم کی ناکامی ہوئی، بڑی انگزائٹی اور ڈپریشن میں تھے، اور بڑے شدید قسم کے لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور بڑے سائیکالوجسٹ سے انہوں نے سیشنز بھی کروائے، علاج بھی کروایا، لیکن وہ ہیل نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے بتایا تو میں نے کہا یار اسے کہو کہ نا قرآن پڑھے، 3 4 5 دن قرآن پڑھے لگاتار، جہاں سے مرضی کھول لے اور ٹرانسلیشنز پڑھنا شروع کر دے تو کہیں نہ کہیں سے کلک کر جائے گی، اس سے کلو مل جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خیر اس نے جو ہے وہ شروع کیا تو 3 4 دن بعد نا وہ 3 4 دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا یار وہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اسے کہا مجھے ملوا اس کے ساتھ، تو میں اسے ملا، میں نے اسے کہا کہ وہ بالکل بشاش ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ بتاؤ کیسے ہوا یہ سارا کچھ؟ اس نے کہا آپ نے تو بتایا تھا۔ میں کہا یار میں تو بس ایویں بتایا تھا، یہ بتاؤ ہوا کیسے ہے؟ یعنی کہ مجھے یہ تھوڑی پتا تھا کہ 2 3 دن میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں پہ آ کے وہ کلو آپ کے دماغ میں آیا اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ وہ کہتا ہے میں یوں ہیل ہو گیا ہوں، مطلب جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ کیا؟ اس نے کہا میں 2 3 دن سے پڑھ رہا تھا، روزانہ میں پڑھتا تھا قرآن، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا۔ ایک دن ایک آیت میری نظر کے سامنے سے گزری اور مجھے ایسے لگا کہ کوئی غم ہی دنیا میں نہیں رہا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ کون سی تھی وہ آیت؟ اس نے کہا کہ اس آیت کا ترجمہ کچھ ایسا تھا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جس چیز سے تم بڑی محبت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے شر پوشیدہ ہو، اور جو چیز جس سے تم کراہت کھاتے ہو اس میں اللہ نے خیر رکھی ہو، تم نہیں جانتے، اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ واقعی میرے رب نے کہا کہ تم نہیں جانتے، میں خوب جانتا ہوں، تمہیں بڑی محبت تھی، ہو سکتا ہے کہ اس میں شر پوشیدہ ہو، اور جس میں تم بڑی کراہت کھا رہے ہو اس میں نے خیر رکھی ہوئی ہے، تمہیں نہیں پتا۔ تو کہتا ہے جب میں نے وہ آیت پڑھی نا تو میں بالکل ہیل کر گیا، پتہ نہیں اتنا بڑا سائیکولوجیکل اثر ہوا میرے اوپر کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اب کوئی غم ہی نہیں رہا۔ تو آپ کو بھی اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی ضروری نہیں کہ ریلیشن شپس کے اندر ہے یا کسی بھی طرح کوئی بھی پرابلم ہے، آپ اسے پڑھیں کھول کے، 2 4 5 6 دن پڑھیں، آپ کو جواب ضرور ملے گا، اور اس سے زیادہ اوتھینٹک جواب کوئی نہیں ہوگا۔
یہ میں نے جیسے شروعات میں کہا کہ یہ اپنے قاری پہ نزول کرتا ہے اس کے تجسس کے مطابق، وہ کتنا کیوریس ہے، وہ کیا جاننا چاہتا ہے۔ کاسمولوجسٹ کو وہ کاسمولوجی کے حقائق بتاتا ہے، علم الحیات والوں کو علم الحیات کے حقائق بتاتا ہے، بایولوجسٹ کو وہ بایولوجی کے حقائق بتاتا ہے۔ آپ جس تجسس کے ساتھ اسے کھولیں گے آپ کو وہ سب ملے گا۔ قرآن ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کے ہزاروں ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ جس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو اسی میں داخلہ دے گا، اسی کی ڈگری دے گا آپ کو، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔